فرعون اگر کوئی اور ہوتا جیسے میں بتا رہا تھا اس کو فوراً قتل کر دیتا. اس نے کیا کیا آگے سے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، آج کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں 2 باتیں رکھوں گا. وہ 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور میں بار بار پوچھتا رہوں گا، زور سے آپ نے جواب دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام 2 باتیں کرنے آئے تھے کہ وہ رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اس کے لیے مختصر ہم لفظ استعمال کریں گے رسول، تاکہ وہ ساری بات کا خلاصہ ایک لفظ میں آ جائے. پہلی بات کیا تھی؟ رسول. دوسری بات تھی بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. تو 2 لفظوں سے پوری بات سمرائز ہوگی. کیا 2 باتیں کرنے آئے ہیں موسیٰ؟ رسول، بنی اسرائیل، یہی 2 باتیں ہیں. اب دیکھنا فرعون کا ان 2 باتوں کا کیا جواب ہوگا. بات تو انہوں نے کر دی، آگے سے جواب آ رہا ہے الم نربک فینا ولیدا، کیا میں نے تجھے یہاں پر پرورش نہیں دی جب سے کہ تو بچہ تھا؟ پہلی بات. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کیا تو نے یہاں اپنی زندگی کے کئی سال نہیں گزارے؟ تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ جو تو نے کیا تھا، جو حرکت کی تھی تو نے، کیا تو اس کا ڈینائل کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے کہ تو نے کی تھی؟ اور کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنا، ایک اور مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا. دونوں مفہوم سمجھ لیں یہاں پہ. کیا انکار کر رہا ہے یا اتنا ناشکرا ہو گیا تو؟ اس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. میں پہلے پوچھتا ہوں کتنی باتیں کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا 2 باتیں؟ رسول، بنی اسرائیل. جب فرعون نے آگے سے جواب دیا ہے تو ان میں سے کسی بات کا جواب دیا ہے؟ نہ. ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے، میں نے شروع میں کہا تھا نا حق کی بات کرنی ہے پھر آگے سے صبر کرنا ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ حق کی بات کرنے آتے ہو آپ کی بات 1 پوائنٹ ہوتی ہے یا 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں ہوتی. لیکن جس کو فرعون کی ٹیکٹکس آتی ہیں نا، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو شرمندہ کر دے اور پورا مضمون ہی بدل جائے اور آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ کیا بات کرنے آئے تھے. اچھا آگے سے کہہ دیا اچھا تم بچے تھے جب یہاں پہ تھے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو حق بات تم کرنے آئے ہو یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. تمہیں خیال نہیں، تمہیں لحاظ نہیں کہ کتنے احسان تم پر کیے جا چکے ہیں اور تم یہاں کئی سال رہ چکے ہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تمیز کا کیا مطالبہ ہوتا ہے، تمہیں کیسے بات کرنی چاہیے، تمہیں لحاظ کرنا چاہیے. تم کتنے ناشکرے ہو گئے ہو. اور اب آف کورس یہ بات تو پرانے زمانے میں ہوتی تھی. اب کسی سے آپ حق بات کریں تو وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرتے اور وہ آپ کو اپنے احسانات یاد نہیں دلاتے اور وہ الٹی بات آپ پر نہیں ڈال دیتے کہ اصل غلطی تمہاری ہے، تم نے منہ کیوں کھولا، تمہاری مجال یہ کہ تم اس طرح کی بدتمیزی کرو، اتنے نافرمان بنو، یہی دن دکھانے تھے مجھے. یہ چیز تو پرانے زمانے آپ کے ہاں نہیں ہوتی ہے، لاہور میں نہیں ہوتی ہے، وہ ملتان میں ہوتی ہے. اچھا خیر، تو یہ جو ٹیکٹک استعمال ہوتی ہے نا بہت زیادہ زبردست چیز ہوتی ہے یہ. اور اس کے بعد انسان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سوری. وہ جو بات کرنے آتے پہلے ہمت کر کے آج میں ابو سے یہ بات کر کے رہوں گا، 2 باتیں میں نے کرنی ہے. جا کے 2 باتیں کرنے گئے، 2 منٹ بعد اچھا یہ دن دکھانے تھے مجھے، یہ سکھاتا ہے تمہارا اسلام، ایسے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، اس لیے تمہاری فیسیں بھری تھی، اس لیے یہ کیا تھا، اسی لیے وہ کیا تھا. اور وہ اس کے بعد سوری ابا جان، سوری ابا جان، اور ہر کے واپس. اس بچے کو پتہ نہیں وہ بات کرنے کیا گیا تھا. 2 باتیں کرنے آئے تھے. کیا 2 باتیں تھیں؟ ایک اور بات سمجھ لو. ایک تو کہا بدتمیزی کر رہے ہو، دوسرا کہا ناشکری کر رہے ہو. تو بدتمیزی کا حوالہ دیا جائے گا، ناشکری کا حوالہ دیا جائے گا. پھر ایک تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ جو حرکت تو نے کی تھی اس کا کیا ہوگا ہے؟ مجھے آ کے بتائے گا میں کیا غلط کر رہا ہوں. اپنے پیچھے ریکارڈ دیکھا ہے؟ ذرا رپورٹ لے کے آنا، دکھاؤ ذرا ان کو دیکھو. یعنی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو گے تو جس کو فرعون کی یہ تدبیر آتی ہے نا وہ کہے گا اچھا آپ صحیح بات کریں گے، آپ کب سے فرشتے بنے؟ میرے پاس تو ریکارڈنگ اس وقت سے ہے. ذرا نکال کے کروم کاسٹ پہ لگاتے ہیں، ساری فیملی کو دکھاتے ہیں آپ کیا کر رہے تھے 3 سال پہلے، یہ دیکھ لیں. یعنی آپ نے جو غلطی کی ہو، جب بھی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو آپ کو اپنی غلطی یاد دلا کے دبا کے کیونکہ آپ اب ایک شخصیت نہیں رہے، آپ چلتی پھرتی غلطی ہو، آپ اس غلطی سے زیادہ کچھ نہیں ہو. تو جب بھی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو تو آپ کو تم کون ہوتے ہو صحیح بات کرنے والے؟ تم نے تو یہ کیا وہ کیا، تم بڑا اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہو، دیکھو ذرا ان کو. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کسی کی غلطی پکڑ کے بار بار اس کو اس کی غلطی یاد دلانا تاکہ وہ دب کے رہے.
جب وہ صحیح حق کی بات بھی کرنے لگے، نہیں وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اس سے غلطی ہو چکی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، رسول نے وعدہ کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک گارنٹی دے دی، کلو بنی آدم خطا یا خطاؤن، تمام اولاد آدم کی غلطی کرتے رہتے ہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی رہتی ہے، اور خیر الخطائین التوابون، جو بہترین ہیں غلطیاں کرنے والے، وہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، غلطی ہوتی ہے توبہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ پچھلی والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کرتے، انسان نوٹ لیتے ہیں، یہ بعد میں کام آئے گی۔ یہ کبھی یہ انسان اگر اپنی عزت نفس کے لیے کھڑا ہو گیا یا کبھی کسی حق بات کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایک سیکنڈ میں ذرا اپنی فائل کھول لوں، ہاں یہ ادھر بتانا ذرا، آگے سے بےزتی کرنا کسی کی، اس کی غلطی بار بار نکال کے اس کو ریڈیوس کرنا، یہ فرعون کا طریقہ تھا۔ یہ قرآن نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہمیں ایک بہت قدیمی شخصیت کے بارے میں کوئی معلومات مل جائیں۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کو، جب آپ حق کی بات کرو گے تو آپ کہا ہے نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہے یہ کہ دیکھیں آپ نے حق بات کرنی ہے تو آگے سے جو آپ کو سننے کو ملے گا نا تو وہ حق کی بات کہیں غائب ہو جائے گی، آپ کا دماغ کہیں اور ہی چلا جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ جب مجھ سے یہ ایسی بات کرے گا تو میرا سینہ کیا ہوگا؟ تنگ ہو جائے گا، مجھ سے جو بات میں کرنے آیا تھا وہ مجھ سے کہیں کری نہیں جائے گی، کیونکہ اگر آپ کا سینہ تنگ ہو جائے نا تو آپ نے صحیح بات بھی کرنی ہے وہ منہ سے نہیں نکلتی، آپ کا فلو ختم ہو جاتا ہے، آپ کی لاجک ختم ہو جاتی ہے، دماغ کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز اب یہ سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے عقلی، موسیٰ بات کر رہے ہیں عقلی، فرعون نے بات کرنی ہے جذباتی۔ دو مختلف میدان ہیں، ایک عقل کا میدان ہے اور ایک کون سا میدان ہے؟ جذبات کا۔ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے نا اس کو جذبات کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے ساتھ حق ہے، وہ عقلی بات کرتا ہے۔ جس کے پاس حق نہیں ہوتا نا اس کو جذبات کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ عقل کا میدان چھوڑ کے، کیونکہ اس میدان میں وہ کھیلے گا تو میچ ہار جائے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کھینچ کے آپ کو عقل کے میدان سے لا کے کہاں لے آئے؟ جذبات کے میدان میں۔ ایک دفعہ اس میدان میں آپ آ گئے، میچ ختم۔ تو آپ نے عقل کی بات پہ رہنا ہے، اس نے جذبات کی بات پہ رہنا ہے، لیکن وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ 2 منٹ میں آپ کو جذبات کے میدان میں لے آتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی فرعون کی ٹیکٹک ہے، تو اس نے یہ ٹیکٹک استعمال کی، ان کو شرمندہ کرنے کی، ان کی غلطی یاد دلانے کی، ان کو نافرمان کہنے کی، ان کو ناشکرہ کہنے کی، یہ ساری چیزیں اس نے استعمال کی۔ چلو اب تو یہ میرے میدان میں آگے اب کیا کرے گا؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں قال فعلتها اذا، دیکھیں میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، فرعون نے جو 2 باتیں موسیٰ نے کی تھی نا اس کے جواب میں فرعون نے 2-3 باتیں کی تھیں، اس کو بھی 2 ہی سمجھ لیں آسانی کے لیے۔ ایک کہی تھی کہ تم ناشکرے ہو، یہاں پہ رہے ہو پھر بھی ایسی بدتمیزی کرتے ہو، تو بدتمیزی کی بات کی تھی، ناشکری کی بات کی تھی۔ دوسری کی تھی کہ تم نے قتل کیا اور اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم کون ہوتے ہو صحیح اچھی بات کرنے والے؟ تم خود قاتل ہو۔ وفعلت فعلتك التي فعلت۔ بائی دا وے اس میں ایک اور چیز میں نے نہیں بتائی دوسری چیز کے بارے میں، فرعون نے کھل کے نہیں کہا تو نے قتل کیا تھا، یہ نہیں کہا جو حرکت کی تھی نا وہ جو کی تھی وہ والی، کھل کے نہیں کہا۔ وہ بھی بڑا تیز ہے، اس نے کھل کے اس لیے نہیں کہا کہ وہ ڈرائے، اگر زیادہ آگے بات کی نا تو میں کھل کے بتا دوں گا سب کو، مجھے پتہ ہے، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں وہ جو چیز تھی نا وہ نہیں بھولنا، وہ والی۔ پھر اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کون سی چیز؟ کچھ نہیں وہ ایک ہاسٹیج سچویشن بنائی ہوئی ہے نا۔ 2 باتیں اس نے کی، ان کو پورے سبجیکٹ سے، پورے مضمون سے ہٹانے کی۔ اب بات سننا موسیٰ علیہ السلام کی، کہتے ہیں فعلتها اذا، جس حرکت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس غلطی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے کی تھی اس وقت۔ اس سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے غلطی ہوئی، سب کو پتہ چل جائے گا مجھ سے غلطی ہوئی، ان کو پہلے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے مجھ سے ہوئی غلطی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن فرعون نے یہ بات پہلے نہیں کہی تھی، فرعون نے یہ بات دوسری کہی تھی۔ پہلی بات کہی تھی ناشکری والی، نافرمانی والی، بدتمیزی والی، وہ پہلی بات تھی۔ لیکن موسیٰ کو اس بات کا احساس ہے علیہ السلام کہ اصل جو بڑا مسئلہ ہے وہ قتل والا مسئلہ ہے، کیس والا مسئلہ ہے، تو بڑی بات کو پہلے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ جذبات میں نہیں ہے، وہ بھی عقلی بات کر رہے ہیں ابھی تک۔ اور وہ آگے سے فرعون کو کہتے ہیں ہاں میں نے کی تھی، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور اس وقت میں کنفیوز تھا۔ دال کے معنی ہم اردو میں ہمیشہ گمراہ کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتے۔ ضلع کے معنی میں کنفیوژن کے معنی بھی آتے ہیں، کسی چیز کو صحیح سے نہ سمجھ سکا ہو کوئی تو اس کو بھی ضال کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں کنفیوز تھا، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، عجیب بات، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور اس کے نتیجے میں تم سب سے بھاگ گیا تھا۔
फ़िरौन तो एक शख्स है, लेकिन मिनकुम में फ़िरौन की तरफ इशारा नहीं है, वो मिनका होता है अरबी में। कहा है फफररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम, मैं तुम सबसे भाग गया जब मैं तुम सबसे डरा करता था। फफररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम। थैंक यू। देखें, जब कमरे में प्रेसिडेंट हो ना, तो प्रोटोकॉल ये होता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट से बात की जाती है। आपस में आप गपशप कर रहे होगे ना, तो वो बदतमीज़ी होती है किसके साथ? प्रेसिडेंट के साथ। टीचर क्लास में हो, स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हो, तो क्या होता है? बदतमीज़ी होती है ना। इमाम खुतबा दे रहा है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, इमाम के साथ बदतमीज़ी है कि नहीं? यही है ना। लेकिन इसका सबसे आला जो क्राइम है वो प्रेसिडेंट के सामने है या बादशाह के सामने है। बादशाह सामने है, बात बाकियों से हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम की तरफ मुड़ के कहा, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं तुम सब से भाग गया था। और इससे वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि मुझे यहाँ प्रोटोकॉल की फ़िक्र नहीं है, हक़ की बात मैंने करनी है। लगता है ये अकली बात नहीं करना चाह रहे, ये जज्बाती बात करना चाह रहे हैं, तो शायद आपका अकल का दरवाज़ा अभी तक खुला है, मैं आपसे ही बात कर लूँ। और फिर कहते हैं लम्मा खिफ्तुकुम, जब मैं तुम लोगों से डरा करता था मैं भाग गया। फ़वहब ली रब्बी हुक्मन व जअलनी मिनल मुरसलीन, फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म दे दिया। हुक्म कहते हैं पुख्तगी दे दी, मुझे पक्का बना दिया, और हिकमत भी दे दी, और मुझे भेजने वालों में से बना दिया, मुझे रसूल बना दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। क्या बातें करनी थी मूसा ने? दो बातें। पहली बात क्या थी? रसूल। दूसरी बात क्या थी? अब देखा, कहा हाँ मैंने की थी, फिर मैं भाग गया, फिर मुझे रसूल बना दिया, मैं वापस आ गया। अपने पॉइंट पे वापस आ गए। पहले पॉइंट पे कितने पॉइंट रह गए? एक और रह गया, बनी इसराइल वाली बात। कहते हैं वतिल्क निअमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बदत बनी इसराइल। वाकई हक़ तो यह है कि आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, बड़ी आराम से मेरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये इस बात को जस्टिफाई करती है कि आप तमाम बनी इसराइल को ग़ुलाम बना के रखो? इसका बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाने से क्या ताल्लुक़ है? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, मेरा बेडरूम बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन ये जो ग़ुलामी में आपने रखा हुआ है, इसका इससे क्या ताल्लुक़ है? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उसकी दो जज्बाती बातें लेके उनको वापस अपनी बात की तरफ ले आए। इट्स जीनियस, दोनों चीज़ों को। यानी उन्होंने एक पैगाम भेज दिया फ़िरौन को भी और बाकी सारे बैठने वालों को भी कि मैं जो बात करने आया हूँ उससे मुझे जज्बात में डालकर फिसलाया नहीं जा सकेगा। अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की थी, वयदीक़ु सदरी, शिकायत की थी, बल्कि अपने खौफ का इजहार किया था। वयदीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी, मेरा सीना तंग हो जाता है, मेरी ज़बान नहीं चलती। अल्लाह ने आगे से कह दिया था कल्ला, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सीना तंग नहीं होगा, तुम्हारी ज़बान चलेगी। अब वो ज़बान चल रही है और वो जज्बात में आए बगैर चल रही है। मेरे नौजवान बहन भाई और बड़े भी क्या सीख रहे हैं अभी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, फ़िरौन नहीं होते, उनकी तरफ इशारा भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको जज्बाती बना देते हैं। और जब वो आप जज्बाती बनाते हैं तो आप जज्बाती हो जाते हो, और यही आपकी गलती है कि आप जज्बाती हो जाते हो। जो बात करनी होती है उस पर रहा करो, अपने आप को ठंडा रखो, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, खामोश होने की ज़रूरत नहीं, कॉन्फिडेंस रहना है, ठंडा रहना है, अपने आप को पक्का करना है। मूसा अलैहिस्सलाम की आयत से थोड़ी हिम्मत लेनी है कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन।